بیت المقدس جو ہے وہ پہلی مرتبہ جب فرشتوں نے کعبہ بنایا تھا تو اس کے ٹھیک 40 سال کے بعد بیت المقدس بھی فرشتوں نے بنایا تھا. ایک روایت یہ بھی ہے کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. پھر اس کے بعد وہ ٹوٹتا رہا بنتا رہا جیسے کعبے کا حال ہوا. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کرنا چاہا تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے دیو کو جنات کو مسخر کر دیا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو دیو ہوتے تھے, جنات ہی کی ایک شکل ہے دیو. دیو کا مطلب شیطان کے بھی ہوتے, شیاطین بھی مسخر تھے. تو جو خبیث جنات ہوتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ دریا میں گوتے لگاؤ اور اس سے موتی نکال کے لاؤ. اور وہ موتی نکال کے لاتے اور آپ جناتوں کو حکم دیتے کہ وہ بیت المقدس کو تعمیر کریں. اب بیت المقدس جب تعمیر ہوتا رہا اس کا تھوڑا سا کام بچ گیا اور تھوڑا سا کام بچ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت وصال قریب آ گیا. تو سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کو اپنے عصا کو ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور جناتوں سے کام کرواتے رہے. اب سلیمان علیہ السلام کی اسی حالت میں روح نکل گئی, روح نکال لی گئی اور آپ یوں ہی ٹیک لگا کر کے کھڑے رہے. آپ سوچئے کوئی عصا کو ٹیک لگا کر کے اگر ہلکا سا سو جائے نا تو عصا بھی گرے گا اور وہ خود بھی گرے گا. یہ شان نبوت ہے کہ عصا کو ٹیک لگا کے روح نکل گئی لیکن آپ برابر کھڑے رہے اور 1 سال تک اسی شان سے کھڑے رہے. رات کو بھی پھر جنات کام کرتے, جب حضرت سلیمان جاتے ہی نہیں تو یہ رات و دن کام کرتے, رات دن کام پہ لگے رہے اور ٹھیک 1 سال میں جتنا کام بچا تھا سب مکمل ہو گیا. اب جب وہ کام مکمل ہو گیا تو اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو چاٹ لے. تو اندر سے دیمک کھاتے گئے حتیٰ کہ وہ پورا عصا چاٹ گیا, کھوکھلا ہو گیا. تو وہ عصا ٹوٹا, حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے آئے. اب آپ مجھے بتائیں 3 دن میں انسان کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے, بلکہ 3 دن تو میں بہت محتاط بول رہا ہوں. بعض میتیں تو ایسی ہوتی ہے کہ نہلانے سے پہلے ہی بدبو مارنے لگتی. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ شان نبوت ہے. 1 سال بارش ہوئی, دھوپ, سردی, گرمی, برسات سب, لیکن چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا. یہ قدرت کہہ رہی, قدرت قرآن کی آیت ہے. لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے. سوچئے تو صحیح, مر کر مٹی میں مل گئے, کیا کہتے ہیں لوگ, شعور کیا ہے لوگوں کو. قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان عصا کا ٹیک لگا کر بعد وصال روح نکلنے کے بعد بھی 1 سال تک کھڑے رہے, چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا, کچھ نہیں ہوا. اچھا دیمک لکڑی کو چاٹ رہی ہے لیکن حضرت سلیمان کی طرف آنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے. یعنی خدا نے مخلوق کو یہ بتا دیا ہے کہ شان نبوت کیا ہوتی ہے, نبوی شان کیا ہوتی ہے. اور آپ تشریف لائے, پھر جنات کو پتا چلا رہے ہم تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ یہ تو رات دن کھڑے ہوئے ہیں. اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے. وہ بڑے ڈینگے مارتے تھے کہ ہمیں علم غیب ہے اور ہم لوگوں کو جو آ کر کے باتیں بتاتے ہیں وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں. تو اگر ان کو علم غیب ہوتا تو قرآن کہتا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے وصال کی خبر ان کو کیوں نہیں ہوئی. اس سے یہاں ہمیں بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو جنات کی حاضری آتی, توجہ کریں آپ, اگر کسی کو, بھئی ولی کی حاضری تو کسی کو نہیں آ سکتی لیکن پری ہے, جنات ہے, اس کی حاضری آ سکتی. تو کسی کو اگر جنات کی حاضری آتی ہے اور وہ غیب کی خبر دے, اس کو ماننا نہیں چاہیے. اگر آپ اس کو مانیں گے یہ سوچ کر, کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کو غیب کی خبر نہیں ہے, اگر آپ اس کو یہ سوچ کے کہ اس کو غیب کی خبر ہے, غیب کا علم ہے, یہ سوچ کر مانیں گے تو کفر ہوگا, تجدید ایمان اور
جو ہے وہ تجدید نکاح اگر بیوی رکھتا ہے تو تجدید نکاح لازم آئے گا. اس بلا میں بہت لوگ مبتلا ہیں. چلو وہ فلاں کو جنات کی حاضری آتی ہے, اس سے چل کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ میرا دھندا کیوں بند ہے. جیسے تم ہو ویسے وہ ہے, اس کو کیا خبر. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کو نہ مانو گے تو کس کو مانو گے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے, ایک میٹر الگ ہے. جنات کہیں خود جا کر دیکھ کر خبر آ کر کے بتائے, یہ الگ عنوان ہے. جیسا کہ عفریت نے کہا تھا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا, مطلب کیا کہ وہاں جائے گا اور لائے گا نا. تو اگر اب وہ وہاں جا کر کے دیکھ کر کے خبر لاتا ہے تو یہ غیب کی خبر نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو دیکھ کر رہا, مشاہدہ ہے نا یہ. اس لیے اس کے اندر تفصیل ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے. اور یہی ہمارے علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر کوئی جنات کو غیب داں مانتا ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں تو یہ قرآن مقدس کی نص کے خلاف ہے. اور اس میں مزید تفصیلات انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے پیش کی جائے.